بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامر وائس میں خوش آمدید. آج میں ایک نئی ویڈیو پلے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ایسی خواتین جنہیں لپوریا کی شکایت لاحق ہو، انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ 1 پاؤ انگور کے رس میں شہد ملا کر پیا کریں. 10 سے 15 دن میں لپوریا کی شکایت ختم ہو جائے گی. اگر بچہ سوتے میں رو پڑے تو عموماً بدہضمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر اسے چند روز تک شہد چٹایا جائے تو وہ سوتے ہوئے روئے گا نہیں. کان کے درد اور کیڑوں کے لیے سرکے کو گرم کر لیں، پھر اسے دوا کی مانند بوند بوند کر کے کان میں ٹپکائیں. کان کا درد بند ہو جائے گا اور کیڑے مر جائیں گے. نزلہ سے حفاظت اور شفا کے لیے آپ چائے پکاتے وقت اس میں ذرا سی ادرک اور دار چینی ڈال دیں. صبح و شام اسے استعمال کیجیے، شفا حاصل ہوگی. اور اگر نزلے کی وبا کے دنوں میں اسے احتیاطی تدبیر کے طور پر استعمال کیا جائے تو نزلہ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. حلق میں کیڑا گرنا کہنے میں تو ایک معمولی سی بیماری ہے، مگر اس کی وجہ سے کئی بیماریاں لاحق ہونے کا خدشہ موجود رہتا ہے. اس کے علاوہ حلق میں کھرکھراہٹ، زخم اور ورم بھی پیدا ہو جاتا ہے. اس کے لیے بے حد آسان اور مؤثر نسخہ پیش ہے. پکے ہوئے تازہ شہتوت کسی سایہ دار جگہ پر رکھ کر خشک کر لیں. جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائیں تو انہیں ہاتھ سے مسل کر محفوظ کر لیں. بوقت ضرورت 1 چمچہ شہد یا لاؤک سبزتاؤں میں اتنے ہی شہتوت ڈال کر اچھی طرح حل کر دیں. اس مرکب کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ مریض کو چٹائیں. 15 سے 20 دن میں ہی دائمی نزلہ یا کیڑا حلق میں گرنا بند ہو جائے گا. متلی کی شکایت ہو تو 1 چمچہ ادرک کا رس، 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ پودینہ کا رس اور 2 چمچ شہد ملا کر فرائی پین میں معمولی آنچ پر گاڑھا قوام تیار کر کے اتار لیں. تھوڑا تھوڑا یہ مرکب چاٹنے سے متلی دور ہو جائے گی. سینے کی جلن اور کھٹی ڈکاریں ختم کرنے کے لیے سوڈا بائی کاربونیٹ یعنی میٹھا سوڈا استعمال کرنے کے نصف گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ یا جوس پی لینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر کھانا کھانے کے بعد کلیجہ جلنے لگے اور قے ہو جائے، قے میں زرد رنگ کا نکلے تو اس کے لیے تربوز اکسیر شے ہے. ایسے میں تربوز کے پانی میں 20 تولہ میں قدرے مصری ملا کر پی لیا کریں. اس سے معدہ کی اصلاح ہوتی ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے. قے کی شکایت دور ہوتی ہے. تاہم اس پر نمک، کالی مرچ اور سیاہ زیرہ چھڑک کر کھانے سے لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ہاضمِ معدہ کی ایک بہترین خوراک بن جاتی ہے. اس کے کھاتے ہی ڈکار آنے لگتے ہیں اور بھوک چمک اٹھتی ہے. سر درد اور کھچاؤ سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں، کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. ادرک کا استعمال بھی سر درد میں فائدہ مند رہتا ہے. گرمی کی شدت کی وجہ سے اگر سر درد شروع ہو جائے تو 1 بڑا گلاس تربوز کا شربت لیں. اس میں حسب ذائقہ مصری ملائیے. روزانہ صبح کے وقت مریض کو پلا دیا کریں. 6-7 دن میں سر درد کے محرکات ختم ہو جائیں گے. تازہ تربوز کے بیج نکال کر انہیں باریک پیس کر ان کا لیپ پیشانی پر لگا لیجیے. اس سے بھی سر درد دور ہو جاتا ہے. اگر سر درد آگ پر بیٹھنے یا ننگے سر دھوپ میں پھرنے سے ہو تو تربوز کا گودا لیں. اسے مل مل کے کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح نچوڑیں اور صاف ستھرے شیشے کے گلاس میں ڈال کر رکھ دیں. 1 گھنٹہ کے بعد اس میں مصری ملا کر اسے صبح کے وقت لے لیں. سارا دن سکون سے گزرے گا اور سر درد کی شکایت بھی لاحق نہیں ہوگی. اسے کم از کم 15-20 دن تک متواتر استعمال کریں. درد سر کے لیے تربوز لے کر انہیں کھرل میں ڈال کر خوب کھرل کریں. باریک ہونے پر اس میں پانی ملا کر خوب گھوٹیں یہاں تک کہ مکھن کی طرح اس کا باریک لیپ تیار ہو جائے. اسے رات کو سونے سے قبل مریض کی پریشانی پر لیپ کر دیں. صبح اٹھ کر تازہ شربت بنفشہ پلائیں. ایسا کرنے سے مریض کو سر درد اور حرارت سے افاقہ ہوگا. درد دل کے لیے انگور کا استعمال بڑے کام کی چیز ہے. اگر مریض بلا ناغہ انگور استعمال کرتا رہے تو یہ بیماری کافور ہو جائے گی. اگر اس سے افاقہ محسوس نہ ہو تو انگور کا رس نکال کر پلانا چاہیے. اس سے طبیعت سنبھل جاتی ہے. دل کی بے قابو دھڑکن کے عرف عام میں ضعف قلب بھی کہا جاتا ہے. یہ مرض زیادہ تر عمر رسیدہ لوگوں کو لاحق ہوتا ہے. مشاہدے میں آیا ہے کہ اس مرض کا شکار درمیانی عمر کی خواتین بھی ہوتی ہیں. اس میں دل بری طرح گھبراتا ہے،
دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نازک مزاج خواتین کو چکر آتے ہیں اور سر میں درد رہتا ہے۔ اکثر خواتین کو متلی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایسے میں تربوز کا استعمال کرنا بے حد مفید ہوتا ہے۔ تربوز کا موسم نہ ہو تو اس کے مغز سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ 10 گرام مغز تربوز لے کر اسے 1 گلاس پانی میں اچھی طرح گھولیں۔ جب یکجان ہو جائے تو اس میں مصری ملا کر دن میں 2 بار پئیں، دل کی دھڑکن کو منافع ہوگا۔ اسی طرح تربوز کا رس نکال کر اس میں 1 لیمو نچوڑ کر بطور سکنجین پینا بھی اس مرض کو فاقہ بخشتا ہے۔ اگر کسی کے دانتوں میں کیڑا لگ چکا ہو اور غذا چبانے پر ٹیس اٹھتی ہو یا خون نکلتا ہو اور ساتھ مسوڑوں میں ورم بھی ہو تو 1 چائے کا چمچ کلونجی 1 گلاس پانی میں 15 منٹ تک ابالیے اور صبح و شام اس پانی میں کلیاں کیجیے۔ دانتوں کے جملہ امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں چٹکی بھر نمک اور 1 کھانے کا چمچہ گنے کا سرکہ ڈال کر دن میں کم از کم 2 مرتبہ اچھی طرح کلی کریں، دانت کا درد جاتا رہے گا۔ دانت کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چمیلی کے کچھ پتے لے لیجئے اور انہیں پانی میں ابال لیجئے۔ ہر صبح نہار منہ اس نیم گرم پانی سے غرارے کیجئے، دانتوں کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ مسوڑوں اور دانتوں کے شدید درد میں نیم گرم پانی میں سرکہ اور نمک ملا کر منہ بھر کر کلیاں کرنا فائدہ دیتا ہے۔ شدید بخار کی حالت میں جسم کی تپش اور حرارت کو کم کرنے کے لیے تازہ اور ٹھنڈے پانی میں سرکہ ملا کر کپڑے کی مدد سے مریض کے جسم پر پھیریے، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ ہر قسم کی بیرونی خارش اور خشک دانوں پر خالص سرکہ میں کپڑا بھگو کر پھیرنا فائدہ دیتا ہے۔ منہ کے چھالے دور کرنے کے لیے ٹماٹر کے رس میں پانی ملا کر اس سے کلی کریں، منہ، ہونٹ اور زبان کے چھالے دور ہو جائیں گے۔ گرمیوں میں عموماً منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، یہ گرم چیزیں کھانے سے اور بعض اوقات خون کی خرابی سے بھی ہو جاتے ہیں۔ اروی کو باریک کاٹ کر تیز دھوپ میں سکھا لیں، سوکھ جانے پر اس کو پاؤڈر بنا لیں اور یہ پھر منہ میں لگا لیں۔ یہ پاؤڈر 2 یا 3 مرتبہ لگانے سے بہتر محسوس ہوگا۔ منہ کے چھالے دور کرنے کے لیے کافور اور قطع برابر مقدار میں پیس کر کئی مرتبہ چھالوں پر ملیں، چھالے دور ہو جائیں گے۔ منہ کے چھالوں کے لیے سبز دھنیا کا رس نکال کر چھالوں پر لگائیں، چھالے دور ہو جائیں گے۔ ذرا سی مہندی پانی میں بھگوئیں اور اسے کچھ دیر بعد چھان لیں، دن میں 2-3 مرتبہ اس سے کلیاں کریں، منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔